اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ 5 ہجری کے واقعات کا بیان چل رہا ہے، اور 5 ہجری کے جو بڑے واقعات یا مشہور واقعات تھے ان میں سے دو واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک غزوہ بنو مستلق، اس کا بیان آپ کے سامنے تفصیل سے گزرا، اور ایک واقعہ افک، اس کا بیان آپ کے سامنے آیا، وہ بھی غزوہ بنو مستلق سے ہی متعلق تھا۔ یہ دو واقعات 5 ہجری کے آپ کے سامنے آ گئے۔ اب 5 ہجری کے دو بڑے واقعات ابھی آنا باقی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کی اور کل کے نشست میں اس کو مکمل کریں گے۔ اس میں ایک واقعہ ہے غزوہ خندق، مشہور غزوہ، غزوہ بدر، احد، خندق، یہ 3 غزوات الحمدللہ ہم سب کو ان کے نام بھی پتہ ہیں اور اس کی تفصیل بھی کچھ معلوم ہے، انشاءاللہ آج مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسرا اسی سے متعلق غزوہ بنو قریظہ، اس کا بیان بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ غزوہ خندق ہوا ہے جی 5 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے دو بڑے غزوات جن کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جی؟ 313 کے قریب، بالکل صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد کوئی بتائے گا؟ 1000 کے قریب، بالکل صحیح۔ 313 میں اور 1000 میں تقریباً ایک 3 سے بھی زیادہ کی نسبت ہے، مسلمان کا ایک اور وہ 3 سے بھی زیادہ۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی جی؟ کوئی بتائے گا؟ 1000 تھی، بعد میں وہ 300 لوگ چلے گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، 1300، بالکل ٹھیک ہے، 1300 تعداد تھی جس میں 300 چلے گا تو 1000 کی فگر آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، 1000 کی تعداد ہے غزوہ احد میں۔ اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی ہے جی؟ 3000، 3000 کے قریب ہے، تو یہاں 1/3 کی نسبت۔ غزوہ خندق میں سینیریو کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 3000 ہے، اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد جو آتی ہے وہ 10,000 بھی آتی ہے، 12,000 کا فگر بھی ہے، اور 15,000 کا فگر بھی ہے۔ یعنی 10 سے 15,000 کے درمیان کی تعداد ہے، 15,000 زیادہ سے زیادہ تعداد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور 10,000 کم سے کم۔ تو یہاں پہ بھی نسبت اگر آپ دیکھیں تو ایک 3 سے بھی زیادہ کی نسبت یہاں بھی بن جاتی ہے۔ تو اس قدر، یعنی کہ آپ اس سے، آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، ابھی واقعہ ہم نے شروع نہیں کیا لیکن آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس دفعہ کفار جو تھے نا اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ مسلمانوں کو ایسی ضرب لگائی جائے کسی طریقے سے کہ بس ڈو اور ڈائی والا کام ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے وہ احد میں بھی ہزیمت اٹھا چکے، اس سے پہلے بدر میں ہزیمت اٹھا چکے۔ اب ان کا یہ تھا کہ ایک فائنل وار کریں گے مسلمانوں کے اوپر، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اب اس سے آپ کو پوری پکچر سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے لیے اب ظاہر قریش کے لوگوں کی تعداد تو اتنی نہیں تھی، قریشی تعداد میں اتنے تو نہیں تھے کہ وہ مل جل کے بھی 10,000 کے قریب پہنچ جاتے، وہ تو تقریباً کوئی 4,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ جنگجو تھے، اور ان کے کتنے سارے لوگ احد میں اور بدر میں مر بھی گئے۔ تو انہوں نے آخر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے دیگر قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کہ دیگر قبائل کو ملا جلا کر مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے تیار کیا جائے، اور ایک جو ہے وہ فائنل ان کو وار، ان پر وار کیا جائے۔ تو یہ ایک آپ کو ایک براڈم اسپیکٹرم میں ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا اب جو معاملہ ہوگا وہ صرف قریش والوں کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے احد میں یا بدر میں تھا، بلکہ پورے عرب ان کے خلاف جو ہے وہ مارکا آ رہا ہوں گے، صف آ رہا ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعے کو شروع کریں، کچھ اور تمہیدی بات، اور وہ تمہیدی بات کیا ہے کہ وہ بھی آپ سے سوال ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے کتنے قبیلے تھے، مشہور قبیلے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہود کے قبیلوں کی تعداد کتنی تھی مدینہ منورہ میں؟ 3 تعداد تھی، بالکل صحیح ہے۔ اور ان میں ایک کا نام کیا تھا، کوئی بتائے گا جی؟ بنو، بنو
نہیں خزاع نہیں تھے، خزاع تو آل اسماعیل کی اس میں ہے نا. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقاع، یہ تین بڑے قبیلے یہود کے، جن سے آپ کو یاد آ جائے گا، ابھی میں بتاؤں گا. تو میثاق مدینہ ایک معاہدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ میثاق مدینہ معاہدہ انہی تینوں بڑے قبائل کے ساتھ خاص طور پہ تھا، اور دیگر چھوٹے چھوٹے جتنے اہل یہود تھے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ تھا. اور اس معاہدے کی روح سے انہوں نے طے کیا کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ متبوع ہوں گے اور یہود جو ہے ان کے تابع ہوں گے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ یہ نہ جنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، نہ ہی کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے گا تو اس کا ساتھ دیں گے، بلکہ مسلمانوں کا ہی ساتھ دیں گے. تو یہ ایک معاہدے کی موٹی موٹی ایک شک تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے معاہدے کے اندر اہل یہود سے کیا تھا. تو آپ کو اس میں یاد ہوگا کہ ابھی تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں اس میں جو بنو قینوقاع تھے سب سے پہلے انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے غزوہ بنو قینوقاع پڑھ لیا ہے، اور 2 ہجری کے واقعات کے اندر یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینوقاع کے بازار میں تشریف لے کر گئے اور بنو قینوقاع کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی. تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ گستاخی کی اس موقع کے اوپر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ کا بھی واسطہ پڑا ہے مکے والوں کے ساتھ، ان کو لڑنا نہیں آتا، آپ کا واسطہ بھی ہمارے ساتھ نہیں پڑا، ہمارے ساتھ پڑ گیا نا واسطہ، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی ہوتی کیا ہے. تو اس بات کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کا اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑیں گے. یہ میں واقعے کا مختصر کانٹیکس بتا رہا ہوں، بنو قینوقاع کا واقعہ آپ کو. اور انہوں نے جنگ کی تیاری اس کے بعد شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تیار کیا، اور آپ نے کیا کیا کہ ان کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا، اور 15 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیے رکھا. یہ اتنے ڈرپوک تھے کہ باہر لڑنے نہیں آئے. آخر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابئی جو کہ رئیس المنافقین میں سے ہے وہ آیا، اس نے ان کی سفارش کی، التجا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو آپ جو ہے وہ قتل نہ کریں یا ان کو کوئی اور سزا نہ دیں، ان کو جلا وطنی کی سزا دے دیں کہ مدینہ سے ان کو نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس کی قبول کیا، اور بنو قینوقاع سے کہا کہ تم لوگ جو ہے مدینہ فوراً چھوڑ دو، مدینہ سے بے دخل ہو جاؤ، اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. پھر یہ بنو قینوقاع کا جو یہود قبیلہ تھا یہ مدینہ منورہ سے واش آؤٹ ہو گیا، اور یہ شام کے علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں جا کے انہوں نے بسیرا کر لیا. تو اب کتنے قبیلے رہ گئے مدینہ میں؟ 2 قبیلے رہ گئے. 4 ہجری کے واقعات، یہ 5 ہجری چل رہا ہے واقعات کے اندر. 4 ہجری میں آپ نے پڑھا کہ بنو نذیر، غزوہ بنو نذیر بھی ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سبق آ گیا کہ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا تھا. اور اس کا جو واقعے کا سبب بنا تھا وہ بیر معونہ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا. کہ بیر معونہ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ بنو عامر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگے جی ہمارے قبیلہ اسلام کی دعوت قبول کرنا چاہتا ہے، آپ جو ہے وہ اپنے اچھا قرآن پڑھنے والوں کو، اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہمیں جا کے قرآن کی تعلیم دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو ان کی سازش کو بھانپ لیا کہ یہ جو ہے نا مجھے نجد سے بو آ رہی ہے سازش کی، لیکن بہرحال ان کے اصرار کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بہترین 70 قرا صحابہ کو ان بنو عامر کے ساتھ بھیج دیا، اور بیر معونہ کے اوپر انہوں نے کچھ 200 کے قریب لوگ جو ہے پہاڑوں میں چھپائے ہوئے تھے. یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جیسے وہ بیر معونہ کے پاس پہنچے، انہوں نے لوگوں کو اشارہ کیا، وہ 200 لوگ نکل کر آگے آئے، اور انہوں نے ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا. جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور کفار کے خلاف بددعائیں کرتے رہے. تو یہ بنو نذیر کا یہ واقعہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بنو عامر کے جو لوگ تھے نا، یہ ایک صحابی کو مل گئے ایک راستے میں. ان صحابی نے کیا کیا کہ ان غصے میں نا، ظاہر ہے ان کے 70 لوگوں کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے ان 2 لوگوں کو شہید کر دیا اور 2 لوگوں کو قتل کر دیا بنو عامر کے. اچھا، بنو عامر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا امن کا، جس کو پہلے بنو عامر نے توڑا تھا 70 لوگوں کو شہید کر کے. لیکن ان صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے کہا
کہ ہمارا تو ان سے امن کا معاہدہ تھا، اگر تم نے ان کے 2 بندوں کو قتل کیا ہے تو اب ہمیں ان کو دیت دینی پڑے گی۔ تو کیونکہ دیت دینی تھی تو دیت جو ہے وہ مسلمانوں نے اور اہل یہود کے وہ قبائل جنہوں نے میثاق مدینہ کیا ہوا تھا ان دونوں کے ذمے تھی۔ تو مسلمان تو ایگری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایگری تھے کہ ہم نے دیت دینی ہے۔ تو بنو نذیر جو قبیلہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے کہ جی آپ بھی جو ہے اپنی دیت میں اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کریں۔ تو ان بنو نذیر نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بظاہر بڑے میٹھے انداز سے سنا اور ان کو ایک جگہ بٹھایا کہ جی ہم اپنا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اور اندر چلے گئے قلعے میں مشورہ کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اندر جا کے سازش کیا کی کہ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے رکھتے ہیں اور اوپر سے نیچے گراتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے سازش کی اندر بیٹھ کے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آئے فوراً اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ جی آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، آپ فوراً یہاں سے اٹھ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کے جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ جا کے آپ نے ان کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا اور بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اور بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ آپ نے تقریباً 15 دن تک جو ہے وہ تقریباً کیے رکھا، اور یہ بھی اندر چھپے رہے، باہر نہیں آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے کیا کیا، ان کے درختوں کو اور ان جگہوں کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا، تو یہ گھبرا کر ڈر کر باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بنو نذیر تھے یہ حلیف تھے بنو خزرج کے، جس طرح اوس حریش تھے، اوس جو تھے قبیلہ اوس والے وہ حلیف تھے بنو قریظہ کے۔ تو بنو خزرج نے جو ہے وہ ان کی سفارش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو قتل نہ کریں، ان کو جلا وطن کر دیں، بنو قینقاع کی طرح ان کو بھی مدینہ سے نکال دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن آپ جو ہے وہ مدینہ فوراً خالی کر دو، اور اپنے ساتھ جتنا سامان لے جا سکتے ہو اپنا لے جاؤ، سوائے ہتھیار کے۔ ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے، اسلحے والی چیز، تیر تلوار اس طرح کی نیزے، یہ چیزیں نہیں لے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ گھر کا جو سامان ہے، جانور وغیرہ، گھر کی چیزیں سب لے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھر کی ہر چیز اکھاڑ لی، حتیٰ کہ دروازوں کی چوکٹیں، شتیر بالے، ہر چیز اکھاڑ کے اپنے گھروں کی وہ تک اپنے ساتھ جانوروں پر لاد کر یہ لوگ بھی لے گئے۔ تو بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور یہ جا کر بس گئے خیبر کے اندر، جو خیبر کا علاقہ تھا وہاں جا کر بنو نذیر جو ہے وہ بس گئے۔ اور اب مدینے میں اہل یہود کے تینوں قبائل میں سے کتنے قبائل رہ گئے؟ ایک قبیلہ رہ گیا، اور اس کا نام بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے، اب بنو قریظہ مدینہ میں ہے، بنو قینقاع بھی یہاں سے جلا وطن ہو چکے ہیں، اور بنو نذیر بھی یہاں سے جلا وطن ہو چکے ہیں۔ بنو قینقاع جا چکے ہیں شام کے علاقے میں، اور بنو قریظہ کے زیادہ تر لوگ خیبر میں جا چکے ہیں، اور کچھ یہ بھی شام میں چلے گئے۔ تو یہ پکچر آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک کی؟ کیونکہ بنو نذیر کے لوگ جو ہیں وہ خیبر جا چکے ہیں، اور کچھ ان میں سے شام بھی جا چکے ہیں، اور بنو قریظہ جو ہے وہ صرف مدینہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ بنو نذیر کے جو لوگ تھے خیبر میں، آپ کا خیال ہے کہ وہ خیبر میں جا کے آرام سے بیٹھتے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھنا تھا انہوں نے، یہود کی فطرت میں ہی نہیں ہے یہ چیز، سازشیں تو کرنی ہی کرنی تھی انہوں نے۔ تو مدینہ میں ان کو اپنے گھروں کے چھوٹنے کا بڑا افسوس تھا کہ ہمارے گھر چھوٹ گئے، ہماری وہ جو ایک پوری معیشت پر، زراعت پر مدینہ کی جو ہمارا قبضہ تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ان کو یہ رہ کر جو ہے نا یہ بڑی چیز ان کو پریشان کر رہی تھی اس حوالے سے۔ تو ان کے جو سردار تھے نا، ان میں ایک کا نام آتا ہے حیی بن اخطب کے نام سے، اس کا سردار کا نام تھا حیی بن اخطب۔ اور یہ جو شخص ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والد بھی تھا، یہ شخص ام المومنین کا یہ والد بھی تھا، اس کا نام ہے حیی بن اخطب، بنو نذیر کا سردار تھا یہ شخص۔ اس کے ساتھ ایک اور سردار تھا کنانہ بن ربیع، یہ شخص، اور اس کے علاوہ ایک اور نام آتا ہے سلام بن ابی الحقیق۔ یہ 3 سردار تھے بنو نذیر یہود کے قبیلے کے۔ انہوں نے کیا کیا، اب یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، ہم پہلے اس نقشے کو سمجھ کے پھر چلتے ہیں، سبق لے کے چلتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ، یہ سٹار لگا ہوا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ سٹار لگا ہوا ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ خیبر ہے جہاں پر بنو نذیر کے، میں ابھی اس میں خیبر کی بات کر رہا ہوں ساری آپ سے نا۔ بنو نذیر یہاں جا چکے ہیں، خیبر میں مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کے خیبر جا چکے ہیں۔ ان کے ایک سردار جس کا میں نے ابھی نام لیا، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حیی بن اخطب،
اس نے کیا کیا، خیبر سے سفر کیا شروع، اور یہ گیا سیدھا مکہ المکرمہ قریش سے ملنے کے لیے، اور قریش کو جا کر کہا کہ ہم مل کر مسلمانوں پر ایک فائنل حملہ کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کی سازش کا ماسٹر مائنڈ یہ حیی بن اخطب آدمی ہے، اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ خیبر سے نکلا ہے، خیبر جلا وطن ہو کے جا چکا تھا، یہ بنو نذیر کا سردار تھا، یہ قبیلہ بن خیبر میں ہے۔ خیبر سے یہ نکلا اور یہ مکہ گیا، اور قریش کو قائل کرنے کی اس نے کوشش کی کہ آؤ مل کر حملہ کریں مسلمانوں پر ایک دفعہ پھر۔ قریش ٹوٹے ہوئے تھے، پریشان تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو اور دیگر قبائل کو بھی ملا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ سردار تھے، وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مل کر حملہ کرتے ہیں۔ تو قریش کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ آپ اپنے علاقے کے دیگر قبائل کو اکٹھا کریں، اور ہم خیبر کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو قریش نے کیا کیا، قریش نے یہ جو آپ کو کچھ گرین کلر کے نام لکھے نظر آ رہے ہیں، گرین کلر کے، جیسے یہ قریش ہے، یہ احابیش ہے، یہ بنو سلیم ہے۔ بنو سلیم قبیلے کے اندر جو ہے یہ آپ کو پھر 3-4 قبائل کے نام نظر آ رہے ہیں۔ تو قریش نے ان سب قبائل کو اکٹھا کیا، اور ان سب کی تعداد کو ملا لیں تو 4000 کے قریب ان کی تعداد بن جاتی ہے۔ تو 4000 یہاں سے لوگ تیار ہوئے، ٹھیک ہے، اور خیبر سے ان کا ایک سردار گیا کنانہ بن ربیع غطفان کے علاقے میں۔ یہ غطفان آپ کو ریڈ کلر کا لکھا نظر آ رہا ہے، غطفان۔ یہ غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا۔ تو یہ بنو غطفان کے پاس گیا اور بنو غطفان کو قائل کیا کہ یار آؤ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ لیکن بنو غطفان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کو انہوں نے کیا لالچ دی، ان کو یہ لالچ دی کہ ہم خیبر کی آدھی کھجوریں تمہیں دیتے ہیں 1 سال کے لیے، تم ہمارے ساتھ جو ہے نا اس جنگ میں شریک ہو جاؤ، پارٹنر بن جاؤ ہمارے۔ تو ان کو یہ لالچ دیا بنو غطفان کو، اور پھر یہ لالچ دیا کہ جب ہم مل کر حملہ کریں گے مدینہ منورہ پر تو مدینہ کی جو کھجوریں ہیں سال کی جو پیدا ہوں گی ان میں سے بھی آدھی تم لوگوں کی، یعنی مدینہ کا آدھے مال کا بھی لالچ دیا اور خیبر کے مال کا بھی ان کو لالچ دیا۔ جب ان کو لالچ ملا تو یہ فوراً تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہم بھی لڑتے ہیں جا کے مال کے لالچ کے اندر۔ اور بنو غطفان کو کہا کہ جی آپ بھی جو ہے نا مختلف قبائل کو اکٹھا کر لیں اپنے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ جو آپ کو ریڈ کلر کے مختلف نام نظر آ رہے ہیں، یہ اشجع نام ہے، یہ مرہ نام نظر آ رہا ہے، یہ فزارہ نام نظر آ رہا ہے۔ تو یہ نام انہوں نے ان قبائل کو بھی اکٹھا کیا۔ تو ان کی اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو یہ 6000 سے متجاوز ہے یہ تعداد۔ تو 6 اور 4 10,000 کا فگر تو کنفرم ہے کتابوں میں، اس کے علاوہ 10 سے 15,000 کا فگر بھی غزوہ خندق کے موقع پہ آتا ہے۔ تو بنو نذیر، بنو غطفان اور قریش اور یہ دیگر قبائل جتنے، یہ سب مل کر مسلمانوں پر حملہ ور ہوئے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ جو ہے وہ غطفان کا علاقہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو مکہ المکرمہ سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن جا رہی ہے پرپل سی، یہ قریش والے ہیں جو کہ بنو سلیم کے پاس جا کر ان کو تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے۔ اور یہ جو آپ کو ریڈ ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہ حیی بن اخطب کا روٹ میپ ہے، جو کہ وہ خیبر سے چلا اور مکہ آیا قریش کو تیار کرنے کے لیے۔ اور یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہ کنانہ بن ربیع کو شو کر رہی ہے۔ کنانہ بن ربیع خیبر سے نکلا اور غطفان کے علاقے میں گیا ہے بنو غطفان کو تیار کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ جو بلو لائن نظر آ رہی ہے، یہ پھر انہوں نے سب نے مل کر یہ مکہ آئے قریش کے ساتھ بنو سلیم، اور انہوں نے سب نے مل کر مدینہ منورہ پہ یہاں سے حملہ کیا، اور یہ جو تھے خیبر والے اور غطفان والے، انہوں نے پھر مل کر جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ تو یہ اس طرح سے ساری کی ساری فوجیں مدینہ منورہ میں احد کے مقام پر اکٹھی ہوئی تھیں، خندق کے موقع پہ احد کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ غزوہ خندق کو مزید سمجھنے سے پہلے تھوڑا مدینہ منورہ کا نقشہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ اصل میں نظر کیسا آتا تھا اور کیا طریقہ کار تھا۔ یہ مدینہ المنورہ کا نقشہ ہے اس دور میں، اور اس دور میں مدینہ شہر ایک ایسی لوکیلٹی تھی، ایک ایسی وادی تھی جس میں تینوں طرف سے قدرتی طور پر پہاڑ تھے۔ یہ جو آپ کو یلو کلر کے یہ نظر آ رہے ہیں سرکل سے، یہ پہاڑ کو شو کر رہے ہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ ایک سنگلاخ چٹانیں تھیں، ایک ایسے پہاڑ تھے، یہ اتنے سنگلاخ پہاڑ تھے کہ ان پر انسان گھوڑا بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ نوکیلے پہاڑ آج بھی موجود ہیں، سنگلاخ آتش فشاں قسم کے پہاڑ، بنو ہرا اور بنو واقن ان کے نام بھی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف پہاڑ اور پیچھے کی طرف بھی پہاڑ،
تو یہ تین طرف سے تو ویسے قدرتی طور پہ پروٹیکٹڈ تھا. اور تو مسلمانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس طرف یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے خندق کو شو کر رہی ہے کہ اگر ان دونوں حرات کے درمیان اگر ہم خندق کھود دیں، اور یہ جو ریڈ ایرو نظر آ رہے ہیں یہ کفار کا لشکر ہے. کفار کا لشکر اگر ہم پر ادھر سے حملہ کرتا ہے تو ادھر سے یہ گرین ایرو مسلمان ہے، کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، یہ کفار کا لشکر ہے. تو مسلمان اور کفار کے درمیان خندق حائل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم اتنی چوڑی اگر خندق کھود دیں کہ پیچھے سے اگر گھوڑا بھی بھاگتا ہوا آئے تو خندق کو پھلانگ نہ سکے. تو پھر ہم یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر دفاعی طور پر اپنے شہر کا اور اپنے لوگوں کا اور مسلمان اپنے سارے دین کا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مدینہ منورہ میں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خندق کھودنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا تھا. تو یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر یہ خندق کھود دی جائے تو پھر اس طرف سے تو مسلمان یہ کفار جو ہے مدینہ میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ خندق کو کسی طرح سے کراس نہ کر پائیں. اور پیچھے کیا سین ہے؟ پیچھے تینوں طرف پہاڑ ہیں اور یہاں پر آبادی بھی بہت زیادہ ہے. اور پیچھے آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ہے بنو قریظہ. تو بنو قریظہ اس جگہ پر آباد تھے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ امن معاہدہ بہت ضروری تھا کہ ادھر سے تو خندق ہم کھود لیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو قریظہ یا تو بغاوت کر دیں یا یہ اس طرف سے کفار کو راستہ دے دیں جو بیک سائڈ سے مسلمانوں پر حملہ کرے، تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے آپ کو یہ بات پتہ لگی، کیونکہ مسلمان جو تھے ظاہری بات ہے اس دور میں اتنے زیادہ ان غزوات سے گزر چکے تھے اور معاملات سے گزر چکے تھے کہ وہ پل پل کی خبر چیک کر رہے تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ ہویئی بن اخطب خیبر سے نکل کر مکہ گیا ہے اور وہاں سے پھر یہ بنو غطفان کے پاس گئے ہیں اور ساروں نے مل کے ایک پلان بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلان کی خبر مل گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید کنفرمیشن کی صحابہ سے، تو صحابہ نے تصدیق کر دی کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، کفار جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ایک حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس دفعہ صرف قریش نہیں ہے بلکہ قبیلہ عرب کے بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پلان کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہوئے، اور اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے وہ مشورے وغیرہ جو ہے وہ طلب کیے. اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری بات ہے باہر کی جب خیر خبریں رکھ رہے تھے تو اندر کی بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خبر رکھنی تھی نا. اور اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کا ایک ہی قبیلہ باقی تھا، بنو قریظہ. بنو نذیر بھی جلا وطن، بنو قینقاع بھی جلا وطن. تو بنو قریظہ کے حالات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے رہے تھے صحابہ سے ایک ایک منٹ کی پل پل کی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شک تھا کہ یہ گڑبڑ کریں گے. اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے چیز کہ باہر سے تو آپ نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا، لیکن اندر والوں کو اگر پروٹیکٹ نہیں کیا یا اندر والوں کے متعلق اگر ذرا سی بھی بے خبری اور بے احتیاطی برتی تو پھر نقصان اندر سے بھی ہوگا، چاہے باہر سے ہو یا نہ ہو. تو یہ آپ کو مدینہ منورہ کا میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا نقشہ، اور خندق سے پہلے کے حالات آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو یہ ایک اور نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ وہی نقشہ ہے اصل میں. یہاں پہ وہ پہاڑوں کے نام اور وہ حرات دکھائے ہوئے کہ حرہ واقم اور حرہ ابو برہ، یہ دو پہاڑ ہیں. اور یہ جو ایرو آپ کو وائٹ لائن نظر آ رہی ہے یہ وہ خندق کی کھدائی ہے جو کہ اس روٹ میپ پہ. اچھا، یہ نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود لگائے تھے. یہ جو خندق جہاں جہاں کھودنی تھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ پوری لکیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لگائی کہ اس پر جو ہے وہ کھدائی کی جائے گی. اور یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ جبل سلا اس کا نام ہے، یہ آج بھی موجود ہے. یہ کوہ سلا جو ہے یہ آج بھی موجود ہے، اور مسلمانوں نے اس کے دامن میں پڑاؤ لیا. یعنی مسلمانوں نے اپنے سامنے خندق کو کھودا اور بیک سائڈ میں مسلمانوں نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پیچھے پہاڑ کا سہارا لیا، تاکہ پیچھے سے پہاڑ سے جو ہے وہ کوئی حملہ پیچھے سے نہ ہو سکے، پہاڑ ان کی بیک سائڈ پہ ہو. تو یہ جبل سلا جو ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی آبادی ہے اور مسجد نبی کے حالات، اور یہ پیچھے جو ہے وہ بنو قریظہ کے مکانات اور ان کا علاقہ ہے سارا ہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفار جو ہے وہ مکہ سے چل رہے ہیں اور خیبر سے چل رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو آپ نے فوراً صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر آپ نے صحابہ سے مشورے طلب کیے. مشورہ اس بات پر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا کرنا چاہیے، جنگ کہاں لڑنی چاہیے، کیا مدینہ میں رہ کر لڑنی چاہیے یا مدینہ سے باہر کوئی مقام کو طے کر لیا جائے جہاں پر رہ کر جو ہے وہ جنگ کی جائے. اس موقع کے اوپر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا، اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں نا ایک خندق کھودنی چاہیے، ہمیں ایک خندق کھودنی چاہیے اور مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے شہر کا دفاع کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا چاہیے. اچھا، یہ خندق کا جو معاملہ ہے نا، اہل عرب نے پہلے کبھی اس طرح کی جنگ نہیں لڑی تھی.
ان کو خندق کے بارے میں اور اس طرح لڑنے کی اسٹریٹجی کے بارے میں اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا. یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے ایسا مشورہ دیا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خندق کے کھود کے جو ہے نا وہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو بہت زیادہ پسند فرمایا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ خندق کا جو ہے وہ اس طرح سے اس کی کھدائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا. اچھا، خندق کا جب مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خندق کی لکیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھینچی. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ صحابہ کو جمع فرمایا. 10 صحابہ کی جماعتیں بنا دیں. 10 صحابہ کی تو 3,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد آتی ہے جس میں 10 کی جماعتیں بنے تو 300 جماعتیں بن جاتی ہیں. تو 300 جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی اور ہر جماعت کو 10 گز لمبا ایریا دیا کہ اس نے 10 گز لمبی جو ہے نا وہ سرنگ کھودنی ہے، یہ خندق کھودنی ہے. تو 10 گز ہر جماعت کی جو ہے وہ حصے میں آ گئی اور یہ طے ہوا کہ اتنی چوڑی کھودی جائے گی کہ اگر پیچھے سے گھوڑا بھاگتا ہوا آئے تو خندق کو پھلانگ نہ سکے. اتنی چوڑی جو ہے اس کو کھودا جائے گا. تو تقریباً 10 گز چوڑی ہی جو ہے وہ خندق کھودنے کا جو ہے وہ انہوں نے پلان بنایا. اور گہری کتنی ہو وہ تو انہوں نے کہا کہ 5 گز گہری ہو، یعنی اتنی گہری ہو کہ اگر گھوڑا یا آدمی خندق پھلانگتے ہوئے اندر گر جائے تو وہ پھر باہر نہ آ سکے. پھر ہی خندق کا فائدہ ہے نا. اگر اتنی کم گہری ہو کہ اس میں گرے اور پھر اٹھ کے پھر دوبارہ آگے کراس کر جائے تو پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے انہوں نے 5 گز گہری کھودنے کا جو ہے وہ اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا. اور کسی موقع کسی جگہ کے اوپر اتنی گہری خندق کھودی گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے زمین کی تری باہر آ گئی، یعنی زمین کا پانی تک نکل آیا. مدینہ منورہ ویسی واٹر لیول جو ہے وہ کافی اوپر ہے بہرحال، لیکن اتنی زیادہ گہری اس کو کھودا گیا کہ وہ پانی کی تری بھی کسی جگہ پر جو ہے وہ نظر آ گئی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی 2 پہاڑیاں اور یہ خندق کی وہ لکیر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ آپ نے کھودنی ہے. اچھا، اس میں جو یہ ریڈ کلر کی آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے، یہ ریڈ کلر کی لائن یہ شو کر رہی ہے کہ یہ وہ خندق ہے جو کہ انصار مدینہ کی جماعتوں نے کھودا. کچھ انصار کے ذمے لگا دیا گیا، کچھ جو ہے مہاجرین کی جماعتوں کے ذمے لگا دیا. تو یہ جو بلیک لکیر ہے یہ وہ خندق ہے جو کہ مہاجرین کی جماعتوں نے کھودی. اور یہ ایک قلعہ تھا، قلعہ راتج اس کا نام آتا ہے کتابوں میں. یہاں سے لے کر تو جبل زباب، یہ ایک پہاڑ جس کا نام ہے جبل زباب، تو جبل زباب تک مہاجرین نے کھودا اور جبل زباب سے لے کر مزاد تک جو ہے وہ انصار مدینہ نے اس خندق کو کھودا. تو یہ اس طرح سے ان دونوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. اور یہ جو پہاڑ ہے یہ جبل سلا جو میں نے آپ کو بتایا وہ پہاڑ ہے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی تھا، صحابہ کے خیمے بھی تھے اور پورا جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ جبل سلا کے پاس جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد نبوی کا آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، سمبل نظر آ رہا ہے گرین کلر کا، اور یہ احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے احد اور مسجد نبوی کے درمیان یہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی. اچھا، اس میں یہ قلعہ ہے بنو حارث کا قلعہ. یہ وہ قلعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یعنی خواتین کو اور بچوں کو اس قلعے کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا ان کی حفاظت کی خاطر کہ یہاں وہ اندر رہیں گے تاکہ ان کی حفاظت ہو. اور کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ان کے پہرے کے اوپر کہ اگر خدا نخواستہ بنو قریظہ کوئی شرارت کرتے ہیں یا یہاں سے کوئی پھلانگ کر آ کے جو ہے اندر آتا ہے تو ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ ان لوگوں کو قابو کرنے کی طرف ہو اور ہمیں اپنی خواتین اور اپنے بچوں کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ محفوظ جگہ کے اوپر ہے. تو یہ وہ قلعہ ہے جہاں پر جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ حفاظت کی خاطر جو ہے یہاں رکھا گیا تھا. اچھا، خندق کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر سب سے پہلی جو کدال لگائی وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی. سب سے پہلے کھودنے کے لیے جو سب سے پہلی کدال جو ہے وہ چلائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چلائی. اور پھر بنفس نفیس آپ اس کام میں جو ہے وہ شریک رہے. اور صحابہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اس کام کو انہوں نے بھی کیا اور وہ بھی اس کام میں شریک رہے اور جو ہے وہ
خندق جو ہے وہ کھودنے کے لیے سارے بڑے متحرک رہے۔ اور اس میں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شوق اور ذوق سے خندق کی کھدائی میں مصروف رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کھودتے تھے، جو پتھر نگلتے تھے اس پتھروں کو بھی خود اٹھا کر جو ہے وہ دور پھینک کر آتے اور اس طرح سے ان کو اٹھاتے تھے۔ اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر مٹی کا ایسا نشان دیکھا کہ اتنی مٹی تھی کہ آپ کی جو جلد مبارک تھی پیٹ کی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اس قدر یعنی کہ مٹی تھی۔ اور یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس اس کھدائی کے کام میں جو ہے وہ شرکت کی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی پوری کی کہ کون کیسے کھود رہا ہے، کتنی کھود رہا ہے۔ پوری جماعتوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر جو ہے وہ بنفس نفیس اس کو چیک کرتے رہے، پوری کام کی جانچ پڑتال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک حکم دیا اور آپ پیچھے آ کے بیٹھ گئے اور پھر صحابہ کریں، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر لوگوں سے ملتے رہے، ان سے پوچھتے رہے اور ساری چیزیں کرتے رہے۔ دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نا، ایک تو خندق کھودنا خود ایک بڑا جاں فشانی والا کام تھا کہ یہ سنگلاخ زمین تھی، کوئی ایسا مٹی کے ریتلے ٹیلے نہیں تھے کہ اس کو ہم کھود لیتے۔ یہ بڑی سنگلاخ چٹانیں تھیں، بڑے سخت قسم کے پتھر تھے اور کئی کئی جگہ پہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوئی کھودنے کے حوالے سے۔ دوسرا، موسم بہت ٹھنڈا تھا، شدید سردی تھی، اور مدینہ منورہ کی ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ مکہ میں تو پھر موسم ابھی گرم ہے ہوتا ہے، لیکن مدینہ میں تو جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو بہت شدید ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو شدید قسم کی سردی تھی اور اتنا سخت یہ کھودنے کا معاملہ تھا، اور یہ تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبی تقریباً اس کی لینتھ بنتی ہے، 5.5 کلومیٹر یہ بنتی ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے قریب۔ اور اس کے علاوہ اتنے بڑے جو ہے وہ کفار کے لشکر کا وہ بھی پریشانی بھی کہ وہ آ رہے ہیں 10 سے 15 ہزار کے قریب۔ پھر مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقے چل رہے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق میں اتر کر پتھر اٹھا رہے تھے تو میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک کے اوپر 2 پتھروں کو بندھا ہوا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ایک پتھر میرے بندھا ہوا تھا اور 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ٹف ترین حالات کہ موسم بھی ٹھنڈا، پھر ان مسلمانوں کو باہر سے بھی دشمن کا خوف، اندر سے بھی بغاوت کا خدشہ، اور پھر خندق کی کھدائی کا معاملہ، اور پھر یہ موسم کی سردی اور بھوک کی حالت۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ حالات کے موقع پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا۔ اس موقع پر نا صحابہ بڑے جوش و خروش سے اس کام کے اندر شریک ہوئے، بہت زیادہ۔ بلکہ کچھ ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی کرتے ہیں کچھ اشعار کے اس موقع پر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، جس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اشعار میں ہی جواب دیا۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہے خندق کے دن یوں کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، کہ ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے، جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اشعار سنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر شعر کہا۔ آپ نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار المہاجرہ، کہ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آپ بخش دیجئے انصار کو اور مہاجرین کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر انصار اور مہاجرین کے لیے یہ اشعار پڑھے۔ تو اس موقع پر جو تھا کہ ابھی اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کو 6 دن لگے، 6 دن میں یہ خندق جو ہے وہ تیار ہوئی، اور جیسے ہی یہ چھٹے دن تیار ہوئی ہے اسی وقت میں کفار آ کر اس جگہ پر جو ہے وہ قریش والے، بنو غطفان، سلیم، کنانہ، فزارہ، اشجع، یہ سارے کے سارے قبائل بھی اسی لمحے آ کر پہنچ گئے، اور مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی بریک نہیں ملا اس کے اندر۔ ادھر خندق فری ہوئی خود کھود کے، ادھر کفار کا لشکر جو ہے ان تک پہنچ گیا۔ تو 6 دن کے بعد جو ہے یہ فوراً ہی مصیبت نازل ہو گئی کہ کفار یہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ برابر اس موقع کے اوپر جو ہے وہ خندق کی کھدائی بھی کرتے رہتے تھے، اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے پہرے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ فجر کی نماز سے لے کر رات تک میں مسلمانوں کو اس قدر چوکس رہنا پڑا، اس قدر چوکس رہنا پڑا کہ اس دوران ان کی 4 نمازیں بھی قضا ہوئی، کہ جنگ کے لمحے میں ایک فرصت کا لمحہ ہی کوئی نہیں تھا کہ نماز کا کوئی اہتمام ہوتا۔ تو اس حالات میں جو ہے وہ یہ معاملہ چلا۔ یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے خندق کے کھودنے کے وقت کی، ایک ماڈل تصویر ہے۔
ہوا کیا کہ خندق کے جب کھدائی ہو رہی تھی تو دو موقع ایسے آئے. ایک موقع تو ایسا آیا کہ ایک بہت ہی سخت چٹان آ گئی. صحابہ کدال مارتے تھے، کدال ٹوٹ جاتی تھی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹتی تھی. بہت زور لگایا، بہت زور لگایا. پھر آخر صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو ایسا کرتے ہیں کہ جو جو کھدائی ہے وہ اوپر سے لے لیتے ہیں. یعنی کہ بجائے اسی طرف کھودنے کے تھوڑا سا ہم آگے سے یوں کر کے کرو شیپ میں کھدائی کر لیتے ہیں، اس چٹان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پھر صحابہ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو نشان لگائے ہوئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے ہیں، ہم نے اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، ہم نے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، انہی نشانوں کے اوپر جو ہم خندق کھودیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں رہا، چٹان ٹوٹ ہی نہیں رہی. تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ایک کدال ماری اور آپ کا ایک کدال لگنا تھا کہ وہ جو چٹان سخت تھی وہ ریتلی چٹان ثابت ہوئی اور فوراً ریت کا ذرہ وہ بن گئی. ایک موقع تو یہ ہے. دوسرا موقع کیا آیا؟ دوسرا موقع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آ کے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک اتنی سخت چٹان ہے کہ ہماری ہمت جواب دے گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کیا کیا کہ اس پر پہلی ضرب لگائی. جب پہلی دفعہ اس پر کدال کو مارا، جیسے یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لگائی تو کدال لگانے سے ایک تہائی چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی، لیکن ساری نہیں ٹوٹی، ایک تہائی کے قریب ٹوٹ گئی. اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ اکبر، آپ نے یہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اعطیت مفاتیح الشام واللہ انی لابصر قصورها الحمراء من مکان هذا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی کے محلات کی کنجیاں عطا کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کے محلات کی کنجیاں، ان کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں. اللہ کی قسم میں یہیں سے شام کے ان سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. قصور الحمراء، وہاں کے جو سرخ محلات ہیں مجھے یہیں سے نظر آ رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ضرب کے بعد ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوسری چوٹ لگائی. جب دوسری چوٹ لگائی تو ایک تہائی حصہ چٹان کا اور زیادہ ٹوٹ گیا، لیکن ابھی بھی پوری چٹان نہیں ٹوٹی. اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس واللہ انی لابصر المدائن وابصر قصرها الابیض من مکانی هذا. آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، فارس کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں، اور اللہ کی قسم میں یہیں سے مدائن کے سفید محلات سفید محلات کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام نے دوسری خوشخبری گویا کہ صحابہ کو جو ہے وہ سنائی. اور پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر تیسری دفعہ کدال چلایا اور کدال چلانے کے بعد پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اعطیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی ھذا، کہ اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے تھما دی گئیں، اللہ کی قسم میں یہاں کھڑا صنعاء کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں. صنعاء یمن کا کیپٹل ہے، ابھی بھی اس کا یہی نام ہے، صنعاء. تو صنعاء کے شہر کے دروازوں کو میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ یمن بھی فتح ہو کر مسلمانوں کی جھولی میں گر جائے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی، فارس کی اور یمن کی فتح کی خوشخبریاں اس موقع پر مسلمانوں کو سنا. تو اس موقع پر جو ہے خندق کے کھودنے کے موقع پر یہ والا معاملہ بھی پیش آیا. یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو کہ بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن علاقوں کی فتوحات کی خوشخبریاں صحابہ کو دیں. اور پھر یہ گرین ایرو میں آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں، اور ریڈ میں نظر وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ صحابہ نے پھر یہاں سے آگے جو ہے وہ مسلمانوں نے مزید جو ہے وہ علاقے فتح کیے. تو میں نے آپ کو ابھی 3 علاقوں کی خوشخبریوں کا سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کدال چلایا اور 3 مرتبہ 3 ملکوں کی فتح کی جو ہے خوشخبری صحابہ کو سنائی. یہ مدینہ منورہ ہے. آپ نے ایک خبر سنائی سب سے پہلے شام کی، یہ شام کا علاقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی خبر دی. پھر آپ نے فارس کی خبر دی، یہ ایران فارس کا علاقہ یہ والا، اور پھر یمن یہ نیچے کی طرف علاقہ. تو 3 علاقوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ خبر سنائی، اور باقی مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں مختلف علاقوں کے فتوحات کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. تو خندق کی کھدائی مکمل ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مدینہ کے باہر پہنچ گئے اور قریش کا احد کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کو لے کر کوہ سلا کے قریب ٹھہرے اور
جیسے ہی لشکر پہنچا ہے خندق کے پاس تو ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت وہ حیران رہ گئے اس خندق کو دیکھ کر، کہنے لگے یہ تو عرب کا طریقہ کار لگتا ہی نہیں ہے جنگ کا، یہ کون سی جنگ کا طریقہ کار ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے اس چیز میں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ تو آگے خندق ہے، ہم تو آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پھر اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیا۔ تو جبل سلا، یہ جو پہاڑ ہے جہاں پر مسلمان ٹھہرے تھے، وہاں پر آج 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، جن کو مشہور مشہور کہتے ہیں 7 مساجد کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ۔ 7 مساجد، 7 7 کو کہتے ہیں مساجد، مسجد کی جمع ہے۔ تو 7 مساجد کی جگہ 7 مساجد کے نام سے آج یہ مدینہ منورہ میں اس خندق کے موقع پر یہ جگہ آج بھی مشہور ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مسجد 7 بنی ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے مسجد فتح، مسجد عمر، مسجد علی اور مسجد سلمان فارسی، یہ 4 مسجدیں تو ابھی باقی ہیں، اور باقی جو 3 مسجدیں ہیں ان کو گرا کر، ان کو شہید کر کر ایک بڑی مسجد خندق کے نام سے جو ہے وہ بنائی جا چکی ہے۔ اور مسجد فتح وہ جگہ ہے جہاں پر اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک کو نصب کیا گیا تھا۔ یہ مسجد خندق ہے جو کہ 3 مساجد کو شہید کر کر یہاں پہ 3 مسجدیں، اصل میں مسجدیں تو ایک بھی نہیں تھی وہاں پہ، یہ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مساجد بنی اور اس کے بعد آنے والے دور میں بنی ہے۔ یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 3 جگہ وہ ہیں جہاں پر صحابہ کے خیمے تھے، مشہور مشہور صحابہ کے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے اور دیگر صحابہ کے خیمے تھے۔ تو ان خیموں کی جگہ پہ مسجدیں انہوں نے ان مقامات کو پرزرو کرنے کے لیے بنا دی تھی۔ تو ان کو بہرحال گرا کر سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک بڑی مسجد بنا دی ہے مسجد خندق کے نام سے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، تو 3 مسجدیں اس کے اندر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ مسجد فتح ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی موجود ہے اسی حالت میں، یہ بھی لیٹسٹ تصویر ہے اس کی۔ یہ مسجد فتح ہے، اور یہ وہ جگہ ہے اصل میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک کو نصب کیا گیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جو ہے وہ خوب دعائیں وغیرہ جو ہے خندق کے موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کے دوران یہ بات کئی دفعہ آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جو ہے وہ اس قسم کے حالات آتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے عادت شریفہ کیا تھی کہ آپ جب دعا مانگتے تھے تو آپ کے ہاتھ اپنے بالکل سینے کے قریب ہوتے تھے، لیکن جب ایسا کوئی مشکل موقع آتا تھا، ایسا مرحلہ آتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوب گریہ وزاری اور التجا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، تو آپ کے ہاتھ بتدریج بلند ہوتے رہتے تھے، بلند ہوتے رہتے تھے، اور اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بغل مبارک ہیں ان کی سفیدی بھی ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا بدر کے موقع پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے مقابلے میں جب یہ کفار کا لشکر آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی جو ہے مسجد عریش ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ مبارک کافی زیادہ بلند ہو گئے، اور آپ کے جو کندھے مبارک پر چادر تھی وہ بار بار نیچے ڈھلک رہی تھی، اور اتنا ڈھلک رہی تھی کہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار بار چادر کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جو ہے وہ بار بار رکھا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر بھی یہ ہوا، یہ وہ جگہ ہے مسجد فتح جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی، اور آپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام فرمایا۔ اور اب تو یہ مسجد کی جو ہے وہ انہوں نے خیر باؤنڈری وال کر دی ہے، اور مسجد کو اب جو ہے انہوں نے شاید تالا وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مبارک جگہ ہے جہاں پر اس کے باہر بہرحال مصلی وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کے نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور جو ہے وہ تقریباً ظہر سے عصر کا وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس دعا کو جو ہے وہ مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت جابر کی روایت ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آوزاری سے دعا کر رہے تھے، جو میں نے دیکھا، یعنی اسی جگہ کے اوپر پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور منگل کے دن بھی میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آوزاری کر رہے تھے، اور پھر بدھ کے دن بھی میں نے دیکھا کہ ظہر کے بعد یہ میں نے منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا اور گریہ زاری کر رہے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس واقعے کے بعد جب بھی مجھے کسی قسم کا مشکل مرحلہ پیش آتا یا کوئی پریشانی پیش آتی یا اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی چیز طلب کرنا ہوتی تو میں اس مقام پر آتا، اور بدھ کے دن ظہر کے عصر کے درمیانی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اور میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی مشائخ کا یہ عمل ہے۔
کہ مشائخ کیا کرتے ہیں کہ بدھ کے دن جو ہے یہاں پر آ کر جو اللہ تعالیٰ کے حضور بدھ ظہر کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان آ کر یہاں دعائیں کرتے ہیں. تو ایک بڑا ایک مجرب وظیفہ بھی ہے آپ کہہ لیں, اور ایک مقام بھی بڑا بابرکت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ عین وہی وقت ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے بدھ کے روز آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں فتح کی بشارت دی. تو یہ وہ مقام ہے. اور یہ مسجد سلمان فارسی ہے جہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. یہاں پر اب یہ مسجد بن چکی ہے. اور اسی طرح یہ مسجد عمر ہے, یہ والی, یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد عمر ہے. یہ 7 مساجد میں سے یہ مساجد کے نام ہیں, اور جو کچھ باقیات موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ مسجد علی کرم اللہ وجہ الکریم, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس موقع پر بھی جو ہے یہاں پر یہ بعد میں مسجد جو ہے وہ بنائی جا چکی ہے. تو ابھی صورتحال کیا ہے؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ خندق کھودی جا چکی ہے. مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہیں, یعنی کہ جنوب کی طرف ہیں, اور اس طرف شمال کی طرف جو ہے یہ بنو غطفان آ چکے ہیں, یہ جو قریش آ چکے ہیں, بنو سلیم آ چکے ہیں, اور دیگر قبائل آ چکے ہیں. تو یہ اس طرف ہیں تقریباً 10 سے 15 ہزار کا لشکر ہے, اور اس طرف جو ہے وہ تقریباً مسلمانوں کا 3 ہزار کا قریب لشکر ہے. اور یہ وہ کوہ سلا ہے جس پہ میں نے آپ کو یہ 7 مساجد دکھائی ہیں, اور یہ وہ مقامات ہیں, یہ وہ خیمے ہیں جو کہ صحابہ کے خیمے ہیں, اور جو ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے, اور یہ پیچھے پورا مدینہ منورہ شہر موجود ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک طرف تو بیرونی دشمن آ چکا ہے. آپ کے سامنے جو صورتحال ہے کہ بنو غطفان بھی آ چکے ہیں, بنو سلیم بھی آ چکے ہیں, قریش بھی آ چکے ہیں, سب نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. بنو نذیر نے کیا کیا؟ بنو نذیر نے ایک اور بڑی زبردست چال چلی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بیرونی طور پر دشمن آ چکے ہیں اور باہر تو خندق کا معاملہ بھی ہے, کیوں نہ اندر سے بھی بغاوت کو پیدا کیا جائے, کیوں نہ اندر سے بھی کوئی سازش چلی جائے کہ اندر سے بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بغاوت اڑے, تاکہ اندر سے بھی مسلمان کو جو ہے وہ سینڈوچ کے طور پر جو ہے وہ کمپریس کیا جائے, اندر سے بھی زور لگائیں کفار, باہر سے بھی, تاکہ مسلمان جو ہے دونوں طرف سے پریشان ہو جائے. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا, جو ان کا سردار تھا بنو نذیر کا حیی بن اخطب, جس نے جو سارا ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے غزوہ خندق کا, جس نے قریش کو اکٹھا کیا, غطفان کو اکٹھا کیا, سب کو اکٹھا کیا, وہ آیا بنو قریظہ کے پاس. وہ سردار بنو قریظہ کے پاس آیا, اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد, اس سے ملاقات کی. کعب بن اسد نے جب حیی بن اخطب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا نا, تو اپنے دروازوں کو فوراً بند کر دیا اپنے قلعے کے, اور قلعے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا, اور اس کو کہنے لگا کہ تیرے میں کبھی کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی, تو اتنا منحوس, اتنا خبیث آدمی ہے کہ تیرے اندر میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی, تو میرے سے کلام نہ کر اور یہاں سے چلے جاؤ, میں تیری بات نہیں سننا چاہتا. یہ کعب بن اسد نے, جو بنو قریظہ کا سردار تھا, اس نے یہ بات اس حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اس سے اس موقع پر بات کی. تو حیی بن اخطب نے اس کو کہا, یار میری بات سن لو, میں تمہارے پاس ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں, اور پوری اس کو کہانی سنائی کہ جس طرح میں نے جو ہے وہ سارا عرب جو ہے اکٹھا کر لیا, اور اب بس تمہاری تھوڑی سی تعاون چاہیے, اگر تم تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کر لو گے تو مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے خدا نخواستہ نیست و نابود ہو سکتے ہیں. تو یہ حیی بن اخطب نے خیر اس کو اپنی باتوں میں لگا, بہلا پسلا کر اس کو اس بات پر قائل کر لیا کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, کہ ہم اندر سے بغاوت کریں گے, مسلمانوں کو اندر سے ٹف ٹائم دیں گے, تم لوگ باہر سے ٹف ٹائم دینا, اور پھر ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اندر اور باہر سے جو ہے وہ سخت قسم کا پریشانی کا جو ہے معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جائے گا. اچھا, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس موقع کے اوپر, جس طرح باہر کی ساری خبروں کو مانیٹر کر رہے تھے, اس طرح اندر کی خبروں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, شہر کے اندر کی خبروں پہ بھی بڑی نظر تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پل پل کی بنو قریظہ کے بارے میں خبریں لے رہے تھے کہ کہیں ان کو خدشہ تھا کہ یہ یقیناً ان کی جبلت کے اندر ہے, ان کی خصلت کے اندر ہے یہودیوں کی, کہ وہ ضرور اس موقع پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازشی کردار ادا کریں گے, تو فتنہ بنیں گے وہ. اور وہ یہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ بنو قریظہ قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور مسلمانوں سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کی تصدیق کے لیے نا کچھ صحابہ کو بھیجا بنو قریظہ کے پاس, اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس واقعے کا پتہ کریں, کیا واقعی بنو قریظہ نے ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے معاہدے سے روگردانی کرنا شروع کر دی ہے اور قریش کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ, ان 3 حضرات کو بھیجا ان کے سردار کعب بن اسد کے پاس, کہ جا کر جو ہے حقیقت حال معلوم کر کے آئیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی کہا اپنی جماعت سے
کہ اگر تو یہ خبر سچی ہو کہ واقعی میں بنو قریظہ نے ایسا کام کیا ہے بغاوت کا، تو مجھے آ کر آپ نے اشارے کنایوں میں بتانا ہے یہ بات آپ نے علی الاعلان مجھے آ کے نہیں بتانی فوراً ہی مجمع کے اندر کہ جی ایسا ہو گیا ہے، بلکہ مجھے کوئی اشارہ کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ایسا ہو گیا۔ اور اگر یہ خبر جھوٹی نکلی کہ بنو قریظہ بالکل تیار نہیں ہے اور مسلمانوں کے ہی ساتھ ہیں، تو پھر بے شک علی الاعلان اس بات کو بتا دینا، تاکہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا اپنی ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، کہ کہیں ایسی خبر سن کر وہ حوصلہ شکنی ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے، کہ وہ ڈر نہ جائیں، وہ گھبرا نہ جائیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ اندر سے بھی ہمیں جو ہے وہ بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو یہ خاص طور پر تاکید کر کے بھیجا۔ یہ جب یہ حضرات گئے ہیں بنو قریظہ سے ملنے کے لیے، تو بنو قریظہ سے جب یہ ملے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر یہ ریئلائز کیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ حیی بن اخطب ان سے آ کر ملا ہے اور انہوں نے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اپنا عہد دے دیا ہے کہ یہ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں سے بغاوت کریں گے، معاہدہ توڑیں گے، یہ میثاق مدینہ والا، اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے۔ تو یہ بات جیسے ان کو پتہ لگی ان حضرات کو، یہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارتاً دو لفظ کہے کہ یا رسول اللہ، عزل والقارۃ، عزل اور قارہ، یہ دو لفظ بولے صحابہ نے، انہوں نے تینوں نے نا نبی علیہ السلام۔ اور ازل اور قارہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ابھی 4 ہجری کا ایک واقعہ پڑھا ہے، واقعہ رجی کے نام سے، اور واقعہ رجی میں یہ تھا کہ ازل اور قارہ کے لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا تھا جی ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کچھ اپنے قرہ حضرات کو ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو بھیجا تھا؟ 10 صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر ان کے پاس بھیجا تھا، اور رجی کے مقام پر آ کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر دیا تھا اور قتل کر دیا تھا۔ تو یہ انہوں نے، وہ قبیلے ازل اور قارہ تھے۔ تو ازل اور قارہ کا نام لینا گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارتاً یہ پوری بات پہنچا دینا تھا کہ جس طرح ازل اور قارہ نے بدعہدی کی ہے، اسی طرح بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس ازل اور قارہ کا لفظ سن کر جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ بنو قریظہ جو ہے یہ غداری پر اتر آئے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی افتاد ٹوٹی کہ کافروں کا باہر اب تک کا سب سے بڑا لشکر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بدر میں 1000 تھے، تو احد میں 3000 تھے، تو یہاں پر 10 سے 15,000، تو اب تک کا سب سے بڑا لشکر کفار کا مدینہ سے باہر موجود ہے، جس نے ناکہ بندی کر دی ہے خندق کے دوسری طرف کی، اور اندر سے بنو قریظہ کے تقریباً 300 سے 400 افراد کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور مسلمانوں کا اپنا کیا حال ہے؟ فاقے ہے، بدحالی ہے، سخت ترین سردی ہے، اور خندق کی کھودنے کی وجہ سے تھکن ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ 24 گھنٹے چوکس رہنا، اور یہ معاملہ سارے چل رہے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی جو ہے وہ کئی ایک آدھ دن کی جو ہے وہ قضا ہو رہی ہیں۔ تو سخت پریشانی کا عالم ہے، باہر سے بھی محاصرہ ہے، گویا اندر سے بھی ان کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں میں سے یہ جب حالات پیش آئے تو مسلمانوں میں کچھ منافقین لوگ بھی تھے، ان منافقین کا بھی کردار نکل کر سامنے آیا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر آپ نے بدر میں بھی دیکھا، احد میں بھی دیکھا، خندق میں بھی یہی معاملہ کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ چھانٹتے ہیں مجمع کو، اور اس میں سے منافقین جو ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے اکثر موقع پر دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اکثر جنگوں میں منافقین چپ کر کے ساتھ ہو جاتے تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہونی ہے اور مال غنیمت ہمیں مفت کا مل جانا ہے، اور کسی ہم پکڑ میں بھی نہیں آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا ہم کس لیے جا رہے ہیں، مال کے لیے جا رہے ہیں، واقعی اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ لیکن ایسے موقعوں کے اوپر ان کی فوراً جو ہے منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی ایسا ہوا کہ منافقین آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے گھروں کا خوف ہے کہ ہمارے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں اور ہمارے گھر کے بچے اور گھر کی خواتین جو ہے نا وہ جو ہے وہ پریشانی میں ہیں اور ان کا تحفظ ضروری ہے، اس لیے ہمیں تو جانے کی اجازت دو۔ تو وہ اس طرح سے آ کر اپنا عذر پیش کرتے رہے اور جانے کی اجازت مانگتے رہے۔ تو یہ تو ہے منافقین کا حال، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن نے بھی جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقولون ان بیوتنا عورہ وما هي بعورۃ ان یریدون الا فرارا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہمارے گھر خالی ہیں، اور حالانکہ وہ خالی نہیں، محض بھاگنا چاہتے تھے۔
اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں. یہ قرآن نے منافقین کا طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا اس موقع پر. اور اس موقع پر دوسری پکچر اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات کی, تو مسلمانوں کی جو ہے ان کی بھی تصویر کشی کی ہے, ان کے ایمان کی, ان کے اخلاص کی, ان کی قربانی کی قرآن نے. اور وہ کیا بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اہل ایمان جو لوگ ہیں انہوں نے جب کافروں کی فوجیں دیکھیں تو بے ساختہ کہا یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے, اور اس سے ان کے یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہو گئی. یہ قرآن مہر لگا رہا ہے اخلاص والوں کے اوپر کہ ان کے ایمان میں, ان کے یقین میں, ان کی اطاعت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا, اور زیادہ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی. تو یہ دونوں کی تصویر کشی قرآن جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا, اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک پولیٹیکل موو کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری بات ہے اپنے لوگوں کی فکر میں تھے کہ اتنی بڑا 10 سے 15 ہزار کا لشکر ہے, اگر کسی طرح یہ پھلانگ کر اندر آ گیا مدینہ میں تو ان سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے. اور دوسری طرف بنو قریظہ نے بدعہدی کر چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کفار کی جمعیت کو توڑا جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کفار کے اندر پھوٹ پڑ جائے, کفار کی جمعیت ٹوٹ جائے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بنو غطفان کو نا, بنو غطفان نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی دینی جذبے سے لڑنے نہیں آئے کہ ان کو کوئی دین سے مسئلہ ہے ہمارے, بلکہ یہ صرف مال کے لالچ میں ہے. اس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ خیبر کی آدھی کھجوروں کا وعدہ اور مدینہ کی آدھی کھجوروں کا وعدہ ان سے کیا تھا بنو نذیر نے, تو یہ اس لالچ میں لڑنے آئے تھے. اگر نبی علیہ السلام نے سوچا اگر ہم بھی ان کو کوئی آفر کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ واپس چلیں جائیں اور مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور قریش کے ساتھ نہ ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ ان کو بھی ہم مدینہ کی کچھ کھجوریں آفر کر دیتے ہیں, مدینے کا 1/3 پھل 1 سال کا ان کو آفر کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ڈیل بن جائے ان سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو غطفان کو اپنے پاس بلایا, بنو غطفان آئے, اور بنو غطفان نے اپنا پرپوزل یہ رکھا کہ ہمیں آدھی کھجوریں چاہیے مدینہ کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1/3 دینے پر آمادہ تھے, لیکن وہ کہتے تھے ہمیں نصف پیداوار دی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے آدھی ملیں گے, آدھی سے زیادہ ہم نہیں دیں گے, سوری 1/3 سے زیادہ ہم نہیں دیں گے. تو بہرحال وہ 1/3 پر ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے جی, ہمیں 1/3 کھجوریں 1 سال کے لیے مدینہ کی مل جائیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایگریمنٹ کرنے لگے نا, بالکل فائنل کرنے لگے, تو آپ نے کہا کہ میں صحابہ سے مشورہ کروں. تو آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے. تو آپ نے جب صحابہ سے مشورہ کیا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری بات جب صحابہ کے آگے رکھی, تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا یہ اللہ کا حکم ہے ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مدینے کی 1/3 کھجوریں ان کو 1 سال کے لیے دے دی جائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, اللہ کی طرف سے تو کوئی وحی نہیں آئی. تو پھر انہوں صحابہ نے کوشچن کیا کہ کیونکہ صحابہ اپنا مشورہ دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی اور بات رکھیں تو کس حد تک رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایسا پیار والا تعلق تھا, ایسا عشق والا تعلق تھا, ایسا استاد اور مربی والا تعلق تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہ آ جائے. تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, جو 1/3 کھجوریں دینے کا آپ ان کو کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وحی تو نہیں کی؟ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے کوئی وحی نہیں کی. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, کیا یہ آپ کا اپنا پختہ خیال ہے کہ آپ کی منشا, آپ کی رائے, آپ کی خواہش یہی ہے کہ ہم ایسا کر دیں؟ اگر ایسا آپ کی خواہش ہے تو پھر ہم مشورہ ظاہر ہے اس کے خلاف تو نہیں دے سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, میری بھی پختہ رائے نہیں ہے, میں بھی تم لوگوں کی حفاظت کی خاطر کفار کی جمعیت کو توڑنے کے لیے ایسا پلان سوچ رہا ہوں, لیکن میری حتمی رائے نہیں ہے, اس لیے تم سے مشورہ کر رہا ہوں. نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا معاملہ ہے یہ, نہ ہی میرا کوئی پختہ کوئی میری رائے ہے یا میری خواہش ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل, اب ہم اپنا مشورہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس موقع کے اوپر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ, جن کو سعدین کہا جاتا ہے, ایک قبیلہ اوس کے سردار ہیں, ایک قبیلہ خزرج کے سردار ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات یہ رکھی کہ یا رسول اللہ, بات یہ ہے کہ جب ہم مشرک تھے, جب ہم کافر تھے, اسلام نہیں لائے تھے, اس دور میں بھی جب ہم بتوں کو پوچھتے تھے, ہم نے کبھی بھی کسی کافر کو, کسی اور مذہب کو, کسی اور جماعت کو, کسی اور قبیلے کو, کسی اور فریق کو کبھی مدینہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کسی ڈیل کے تحت نہیں دی. ہاں, اگر وہ ہمارے پاس مہمان بن کر آتے تھے ہم ان کو کھلاتے تھے,
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ڈیل کی خاطر کسی سے بلیک میل ہو کے یا کسی کے نیچے دب کے، کسی کی مجال نہیں کہ ہم سے ایک کھجور بھی کبھی لیتا۔ تو آج تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آج تو ہم نے آپ کو اپنا نبی مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنا رب مان لیا ہے، تو آج ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم سے کسی قسم کی اس قسم کی ڈیل کر کے ہم سے کھجوریں لے لیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ۔ ان کا اور ہمارا فیصلہ کھجوریں نہیں تلواریں کریں گی، ہم تلواروں سے مقابلہ کریں گے، تلوار کی زبان میں ان سے بات کریں گے کہ کھجور یہ لیتے ہیں یا کون لیتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوری بات کو رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے، آپ بے حد مطمئن ہوئے، اور آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، اور آپ نے بنو غطفان والوں کو کہا کہ ہم تم سے اب کوئی ڈیل نہیں کرتے، تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو بنو غطفان جو ہے پھر یہاں سے اٹھ کے اپنے قبیلے کے پاس چلے گئے۔ تو یہ اس موقع کے اوپر جو ہے یہ وہ معاملہ بھی پیش آیا اس موقع پر۔ تو اب یہ قرآن جو ہے وہ اس سارے منظر کی منظر کشی کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن سورہ عذاب اور غزوہ خندق سے متعلق سورہ عذاب کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھا ہے، یعنی قریش خندق کی دوسری طرف سے آ گئے سارے لوگ، اور تمہارے نیچے سے بھی یعنی بنو قریظہ والے بھی، دونوں طرف سے، اندر سے بھی باہر سے بھی لوگ آ چکے ہیں، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ تو یہ مسلمانوں کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ عالم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بن گیا۔ اور یہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندرونی اور بیرونی طور پر حملے کا خطرہ مسلمانوں کا بڑھ گیا، اس طرف سے بنو قریظہ والے اور اس طرف سے خندق پھلانگنے کے چکر میں سارا اہل عرب جو ہے وہ مسلمانوں کو ترنے والا بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ایک منظر ہے جس کو قرآن کی اس آیت کے اندر جو ہے سمویا گیا ہے۔ تو اب کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا آج کا، انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کے اس واقعے کو یہاں پہ پوز کریں گے، اور انشاءاللہ کل یہاں سے اپنی سبق کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بنو قریظہ کا واقعہ وہ بھی اس سے متعلق ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے سامنے کل کے سبق میں رکھا جائے گا۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔